السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو جو نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، خوشیوں کا، برکتوں کا، فرحتوں کا، رفعتوں کا، نعمتوں کا، سعادتوں کا، شہادتوں کا، ایمان کا، ایقان کا، فتوحات کا یہ مہینہ اب سب کو مبارک ہو۔ ہمارے لیے یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، اور ایک بات کان کھول کے سن لیں، یہ منبر اہل سنت والجماعت کا ہے، بس مجھ سے کوئی اور امید نہ رکھیں کہ میں یہاں کچھ اور بیان کروں۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو اس لیے اہل سنت والجماعت اپنے عقائد اور نظریات کو پہچان کے چلیں۔ اہل سنت سے مراد کسی میں مسلک کی بات نہیں کر رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ایمان لانے والے، جو اللہ کے نبی کی سنت کو قانون سمجھتے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کو اپنے لیے دستور سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کے لیے منشور سمجھتے ہیں، وہ ہیں اہل سنت۔ صحابہ پر ایمان رکھتے ہیں، صحابہ کی تشریحات کو، اجتہاد کو قبول کرتے ہیں، اپنی رائے کو صحابہ کے سامنے پیش نہیں کرتے، صحابہ کی آراء کو مقدم رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ صحابہ مزاج شناس نبوت تھے، صحابہ سے بڑھ کر نبوت کے مزاج سے کوئی آشنا نہیں تھا۔ دین کی وہی تعبیر، تشریح قابل قبول ہے جو اصحاب محمد نے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عقیدے پر ایمان رکھنے والوں کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اس لیے مجھ سے یہی امید رکھا کریں کہ میں یہاں سے اہل سنت والجماعت ہی کی بات کیا کروں، بس۔ دین مکمل قرآن و سنت۔ اب قرآن و سنت کی تشریح اجتہاد کی جو مکمل شکل سامنے آتی ہے وہ صحابہ کی تشریحات کے بنا آ ہی نہیں سکتی۔ اجتہاد کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کی تعبیر و تشریح کیسے ہونی چاہیے، یہ آپ کو صرف اور صرف صحابہ نے بتایا ہے، اور اللہ کے نبی صحابہ پر اعتبار پیدا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کے دور میں اجتہاد ناممکن تھا کہ کوئی امتی اجتہاد سے کام لے۔ نبی خود اجتہاد سے کام لیتے تھے۔ جہاں براہ راست وحی نہیں اترتی تھی، وہاں نبی اجتہاد سے کام لیتے تھے۔ خاتم النبیین، خاتم المعصومین، معصومیت بھی ہمارے نبی پر ختم ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں، جو دعویٰ کرتا ہے وہ گمراہ ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، جو دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے۔ معصومیت اور ختم نبوت میں اب کوئی فرق نہیں سوائے لفظ کے فرق کے۔ معنوی حوالے سے معصومیت اور ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کو معصوم سمجھنا نبوت، ختم نبوت کا انکار ہے۔
اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ جاری رکھنے پر عقیدہ رکھنا ختم نبوت کا انکار ہے۔ اللہ کے نبی کی نبوت کے بعد یہ عقیدہ رکھنا کہ اوپر سے کسی اور کی سلیکشن ہوتی ہے، یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ کسی اور پر وحی آتی ہے، یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ اس کی بات اٹل ہو اور اس کے مقابلے میں کسی کی بات آ ہی نہ سکے، فرد کے مقابلے میں، یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ اور ہم الحمدللہ ان چیزوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں، پاک ہیں، مبرہ ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس لیے یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کے بارے میں اپنا ایمان رکھیے، یہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ہاں، اللہ نے مہینوں کو جس طرح دنوں کو دنوں پر فضیلت دی ہے، اللہ نے مہینوں کو مہینوں پر فضیلت دی ہے۔ 12 مہینے ہیں، اللہ نے 12 مہینوں میں سب سے بڑی فضیلت رمضان کریم کو دی ہے۔ رمضان سید الشہور ہے، مہینوں کا سردار ہے، جس طرح دنوں کا سردار جمعۃ المبارک ہے، اسی طرح رمضان مہینوں کا سردار ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ 4 اور مہینے محترم ہیں، منہا 4 حرم، اور یہ وہ 4 مہینے ہیں جن میں مشرکین مکہ بھی جنگ نہیں کرتے تھے۔ رجب جو اکیلا آتا ہے، پھر ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 7 آتے ہیں، 7 آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ یہ عربی گرامر کا فرق ہوتا ہے کہ آپ ذوالحجہ پڑھتے ہیں کہ ذی الحجہ پڑھتے ہیں۔ جب وہ کوئی لفظ کلام کے سینٹنس میں آتا ہے تو وہاں جا کے پھر فرق پڑتا ہے کہ کبھی آپ اس کو ذوالحجہ پڑھ لیتے ہیں، ذی الحجہ پڑھ لیتے ہیں، ذی الحجہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ عربی گرامر کی باتیں، اردو میں پھر یہ کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ذوالقعدہ یا ذیقعدہ، ذی القعدہ، ذوالحجہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 مہینے، ان میں سے ایک مہینہ محرم ہے، اور اسی محرم سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اور ان 4 مہینوں کے اندر مشرکین مکہ بھی لڑائی سے اجتناب کیا کرتے تھے، خانہ جنگی سے اجتناب کیا کرتے تھے، اور لڑنے کی ضرورت پیش آئے ہمارے ڈکٹیٹرز کی طرح وہ باقاعدہ آئینی اور قانونی دستوری ترمیم کرتے تھے، کہتے تھے نہیں یہ مہینہ نہیں، اب یہ مہینہ ہے۔ وہ مہینے ہی کو پھسلا دیتے تھے، وہ 4 مہینوں میں سے نکال کے باہر کر دیتے تھے، کہتے نہیں یہ وہ مہینہ ہے ہی نہیں ہے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اس کا مطلب یہ جو غیر عقلی قسم کی جو ترمیمیں ہوتی ہیں، یہ کوئی تاریخ آج کی نہیں، بڑی پرانی ہے۔ دستور میں ایسی ترمیمات کہ عقل ساتھ ہی نہ دے۔ اب NRO کسی کو سمجھ آتی ہے کہ NRO ہو جائے؟ illogical ہے نا، بالکل اسی طرح یہ بھی illogical ہے۔ جب وہ لڑنے پہ آتے تھے، ضرورت پڑتی تھی، مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے اعلان کر دیا تھا، مہینے اپنی اصلی سطح پر برابر ہو چکے ہیں۔ اب آپ یہ بھی اپنے اس فرمان کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اس لیے کوئی یہ نہ سوچے مہینے آگے پیچھے ہوتے تھے تو یہ نہ ہو کہ حج کے مہینے میں حقیقت میں حج کا مہینہ ہو ہی نہ۔ جو ضرورتیں تھیں وہ مکمل ہو کے گئی ہیں۔ خیر، بات ہو رہی تھی اجتہاد کے اوپر۔ نبی خود اجتہاد کرتے تھے جب وحی اوپر سے نہیں آتی تھی، لیکن نبی کا اجتہاد بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ کیوں؟ نبی کے اجتہاد کی اوپر سے نگہبانی ہوا کرتی ہے، اور اللہ نے اگر اس میں کوئی ترمیم کرنی ہو تو براہ راست اللہ وحی کے ذریعے اس میں ترمیم کر دیتے ہیں، ورنہ اللہ اگر ترمیم نہ کرے تو اس کا مطلب اللہ اس اجتہاد پہ راضی ہے، وہ وحی کی قسم ہے۔ نبی کی موجودگی میں، نبی کی حیات میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں تو کسی کو اجتہاد کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کی وفات کے بعد یا نبی ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں امتی پہنچ ہی نہیں سکتا، امتی کو کوئی کیس سامنے آ گیا تو وہاں تو اجتہاد چل سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ اب نبی جب اس دنیا سے اپنی دنیاوی زندگی پوری کر کے تشریف لے گئے تو وحی کا دروازہ بند ہو گیا، تب امت کو اجتہاد کی ضرورت پیش آئی۔ تو اللہ نے اجتہاد کے لیے چنا بھی کن کو؟ آج کے لوگوں کو نہیں کہ جب ضرورت پڑی وقت کے مطابق اجتہاد کر دیا، ریکنسٹرکشن ہو گئی۔
سمجھائی بات کی؟ ہر چیز کو بدل کے رکھ دیا. نا 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 نا. اللہ نے اپنی علم کے زور پر اپنے نبی کی صحبت کے لیے اصحاب رسول کو چن لیا تھا پہلے دن سے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ. اللہ نے ان اصحاب رسول کے طبقے کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور دین کو قائم کرنے کے لیے چن لیا تھا پوری مخلوق کے اندر میں سے. اللہ اکبر. تو اجتہاد کے لیے اللہ نے انہی کو چنا, انہی کی ذریعے اجتہاد ہوا. اس اجتہاد کے بعد تابعین کا اجتہاد ہوا, تبع تابعین کا اجتہاد ہوا. یعنی خیر القرون کے اندر جو اجتہاد کی پوری صورت, سٹرکچر, پیراڈائم سامنے آ گیا کہ اجتہاد یوں کیا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو خیر بات یہی تھی. اس لیے تمام کے تمام اہل سنت والجماعت متفق ہیں, مہینوں میں سے کوئی مہینہ غم کا مہینہ نہیں, دنوں میں سے کوئی دن غم کا دن نہیں, رات میں سے کوئی رات غم کی رات نہیں ہے. کوئی فوت ہو جائے گھر کے اندر 3 دن کا سوگ ہے, بس یہ میاں کا اعزاز ہے. اللہ نے بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ رکھے ہیں عدت وفات. اگر وہ حاملہ نہیں ہے, پریگننٹ نہیں ہے, اگر وہ حاملہ ہے, پریگنینسی ہے, تو جیسے ہی وضع حمل ہوگا, اس کی ڈیلیوری ہوگی, تب اس کی عدت ختم ہوگی, اس سے پہلے عدت ختم نہیں ہوگی. اگر وہ کیا کہتے ہیں فوت ہو گئے ہیں اور وہ حاملہ نہیں ہے, تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت اور سوگ ہے. یہ اللہ نے میاں کو اعزاز بخشا ہے. لا الہ الا اللہ. بیوی فوت ہو جائے تو بیوی کے لیے یہ اعزاز نہیں ہے کہ میاں 4 مہینے 10 دن بعد شادی کرے. وہ اگلے دن بھی کر سکتا ہے, اگلے دن نہیں, 3 دن کا سوگ تو ہے نا بھائی. سمجھ آئی بات کی؟ احتیاط کرے, لیکن اگلے دن کر بھی لے گا تو نکاح منعقد ہو جائے گا. سمجھ آئی؟ بیوی کا نکاح منعقد نہیں ہو سکتا دوران عدت. لا الہ الا اللہ. اس لیے محرم کا مہینہ خوشیوں کا, رحمتوں کا, برکتوں کا, رفعتوں کا, فتوحات کا مہینہ ہے. بڑی بڑی فتوحات اس مہینے میں ہوئی ہیں. ایران تک فتح اس مہینے میں ہوا ہے, مجوسی تک مغلوب اس مہینے میں ہوئے ہیں. حضرت عثمان نے خلافت, جو حضرت عثمان خلیفہ بنے وہ بھی اسی مہینے میں بنے ہیں. لا الہ الا اللہ. اس لیے, اور اس میں ہمارا کوئی دیوبندی بریلوی اختلاف نہیں ہے, سنی وہابی اختلاف نہیں ہے. جا کے پڑھ لیں, کتابوں کو اٹھا کے پڑھ لیں. اپنے اپنی مسجد کے امام صاحب سے, جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں, بھلے آپ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہو, جا کے اپنے مسجد کے امام صاحب سے یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں جا کے پوچھ لیجیے گا کہ یہ غلط ہے کہ صحیح ہے. یہاں ویڈیو بھی بن رہی, پتہ نہیں آج کل آڈیو نہیں بن رہی, ظاہر خان وہ لے کے آ ہی نہیں رہا. سمجھے؟ آڈیو نہیں بن رہی, ویڈیو بن رہی, وہ جا کے دیکھ لیں, آپ پڑھ لیں, سنا لیں کہ میں کوئی غلط تو نہیں کر رہا, کسی اہل سنت ہی کے کسی فرقے کے خلاف بات تو نہیں ہو رہی. جا کے سن لیں, سنا لیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. محرم کی فضیلت شروع سے ثابت ہے, آج سے نہیں. اسلام تو اللہ کے نبی کی موجودگی میں مکمل ہو چکا تھا, اس میں کوئی کمی بیشی محمد رسول اللہ کے بعد نہیں ہو سکتی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بس سمجھ بات کی. اس کے بعد کوئی کمی بیشی, کوئی ترمیم, کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا حادثہ, واقعہ, سانحہ اسلام کے اندر کوئی ترمیم پیدا نہیں کر سکتا. محرم کی فضیلت اسلام کے بعد ثابت نہیں ہوئی. محرم کی فضیلت صحابہ کے دور میں ثابت نہیں ہوئی. محرم کی فضیلت اگر ہے, اور یقیناً ہے, محمد الرسول اللہ نے ثابت کے سے ثابت ہے, پہلے سے ثابت ہے, اور محمد الرسول اللہ نے اس کی توثیق اور تائید کی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ آپ مدینے میں تشریف لائے, یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرعون سے نجات ملی تھی, کہا ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں. آپ نے روزہ رکھا. مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا آئندہ سال اگر میری زندگی رہی ایک روزہ ساتھ اور رکھوں گا, تاکہ یہودیوں سے عبادت میں بھی کوئی مشابہت نہ ہو. اس پہ یہ زور دیجیے گا, مشابہت نہ ہو.
آئندہ سال آپ کی زندگی نہیں رہی۔ اس لیے علماء نے کہا یہودیوں سے بچنے کے لیے 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا رکھ لیں، لیکن چونکہ آج کل یہودی روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، مشابہت کی ریزن ختم ہو چکی ہے، لہٰذا آپ صرف 10 کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ روزہ ہے، پانی پلانا نہیں ہے 10 محرم کو، 10 محرم کو کیا ہے؟ روزہ ہے۔ یہاں ہر چیز الٹی چلتی ہے۔ 10 محرم کا روزہ ہے، روزہ کان کھول کے سن لیں، 10 محرم کا روزہ ہے۔ ہم توڑواتے پھرتے ہیں ہر ایک سے، اسی کو ثواب سمجھتے ہیں، جبکہ 10 محرم کو روزہ رکھنا ثواب ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ محرم پہ آج اتنی ہی بات کافی ہے، انشاءاللہ موقع رہے گا تو اس پہ مزید باتیں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہوتی رہیں گی، آپ سے ڈر کے۔ آگے چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، آج صرف ترجمہ عرض کرتا ہوں، بعض احباب کا کہنا تھا کہ واقعے پہ پھر ایک دفعہ بات ہو جائے۔ اذا وقعت الواقعہ، اب پتہ نہیں میں پوری صورت پہ بات بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں، کوشش کروں گا ترجمہ عرض کر دوں۔ اذا وقعت الواقعہ، جب لازماً پیش آنے والی قیامت جو عظیم ترین واقعہ ہوگا پیش آئے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، پھر اسے جھٹلانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ماحول کیا تھا؟ اتنی بڑی زمین، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ سارے کہاں چلے جائیں گے؟ ہم مر کے کھپ کے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا جب آئے گا نا یہ واقعہ پیش آئے گا، پھر جھٹلانے والا۔ ایک میں اس آیت میں قیامت کو 2 چیزوں سے تعبیر کیا گیا، واقعہ اور وقعہ۔ واقعہ کہتے ہیں جو لازماً پیش آئے، وقعہ ایسا بڑا حادثہ جو اچانک آئے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، پھر اس کو جھٹلانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ عظیم ترین واقعہ جو اچانک برپا ہوگا۔ خافضۃ الرافعہ، یہ حادثہ، یہ قیامت کیا ہوگی؟ گرانے والی ہوگی، اٹھانے والی ہوگی، ہر چیز کو تہ و بالا کر دے گی، گرانے والی ہوگی، دنیا میں اٹھے ہوئے لوگوں کو گرا دے گی، اٹھانے والی ہوگی، دنیا میں جو گرے ہوئے لوگ ہوں گے اللہ ان کو اٹھا دیں گے۔ کیوں؟ وہاں عزت ذلت کا معیار صرف اور صرف تقوی ہوگا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین یکبارگی ہلا ماری جائے گی، یہ کوئی مقامی زلزلہ نہیں ہوگا کہ ایک علاقے میں آئے دوسرے میں نہ آئے، پوری زمین یکباری ہلا ماری جائے گی، پوری زمین پر ایک وقت میں ہی زلزلہ برپا ہوگا۔ وبست الجبال بسا، پہاڑ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، پراگندہ غبار بن جائیں گے، اڑتی ہوئی خاک میں تبدیل ہو جائیں گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، میرے بندو تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ کا گروہ، کیا خوش نصیبی ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی۔ واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے، یہاں بھی رائٹسٹ لیفٹسٹ ہے نا، سمجھے؟ ویسے لیفٹسٹ والے غور کریں کہ انہوں نے اپنا نام لیفٹسٹ رکھا کیوں ہے۔ عربی زبان کے اندر بائیں والا کے لیے ہمیشہ جہنم والوں کو بائیں والوں کہا گیا ہے، یہ دائیں کا اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے لیے رکھا ہے دائیں کا لفظ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یہ جہنم والوں کو اللہ تعالیٰ نے بائیں والا کہا، یہ لیفٹسٹ ہیں۔ میں کوئی دنیا کے لیفٹسٹ کو جہنمی نہیں کہہ رہا، لیکن صرف یہ کہہ رہا ہوں ذرا غور کریں، جو اپنے آپ کو لیفٹسٹ کہتے ہیں مشابہت کس سے اختیار کر رہے ہیں۔ محاورے کا بھی بڑا اعتبار ہوتا ہے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، سمجھے؟ بائیں بازو والے، ان کی بد نصیبی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ والسابقون السابقون، سبقت والے تو پھر سبقت والے ہیں۔ اللہ کے دربار کا عجیب نقشہ ہوگا، دائیں طرف دائیں ہاتھ والے، بائیں طرف بائیں ہاتھ والے، اللہ کی عرش کے سامنے بالکل کون ہوں گے؟ سبقت لے جانے والے۔ کون سبقت لے جانے والے؟ مال کی قربانی ہو، جان کی قربانی ہو، اوقات کی قربانی ہو، اولاد کی قربانی ہو،
پوری دنیا کی قربانی ہو سب سے آگے بڑھ کے قربانی دینے والے. والسابقون السابقون. اللہ کو اتنا پیار آ رہا ہے, اللہ کہتے ہیں سبقت لے جانے والے تو پھر سبقت لے جانے والے ہیں. اولئک المقربون, یہ سب سے مقرب بندے ہیں میرے. حضرات محترم, چھوٹی سی بات کر کے آگے جاؤں گا. یہ صرف زندگی کی ترجیحات کا مسئلہ ہے. آپ اپنی زندگی میں ترجیح کس چیز کو دیتے ہیں؟ کیا فارغ وقت ملے تو نماز پڑھتے ہیں؟ ہماری دینداری یہ ہے, فارغ وقت ملے تو دین کا کام کرنا ہے, فارغ وقت نہ ملے تو پوچھنا ہی نہیں ہے. اگلا محتاج ہے خود ہی رابطہ کرے گا, خود ہی فون کرے گا, پوچھل بن کے پیچھے پیچھے آئے گا. نہیں, اللہ کا دین بڑا غیور ہے. ہم بغیرت ہو سکتے ہیں, اللہ کا دین غیرت سے نیچے نہیں اترتا. یہ زندگی کی ترجیحات کا مسئلہ ہے کہ آپ کی زندگی کی ترجیح کیا ہے. ہم فارغ وقت دین کو دیکھ کر رستم خان بنتے ہیں. جو اولین وقت تھے وہ دین کو دیں. یہی سابقین ہے. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. نعمت بری جنتوں میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. یہ جو سابقین ہے, ہر امت کے پہلے اولین لوگوں میں ان کی تعداد زیادہ ہے, بعد والوں میں ان کی تعداد کم ہے. علی سرور موضونہ. جنت میں ان کو کیا نعمتیں ملیں گی؟ اور مرصع تختوں پر ہوں گے. علی سرور موضونۃ متکئین علیہا متقابلین. تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون. اور ابدی بچے جو صرف بچے ہی رہیں گے, ان کی عمر میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. جس حال میں اس حال پہ رہیں گے, وہ ان کی خدمت کے لیے پھر رہے ہوں گے. یہاں بھی آپ دیکھیں نا, وہی انداز ہوتا ہے. جو جتنا دنیا کے حوالے سے با اختیار ہوتا ہے اس کو اتنا ہی پروٹوکول ہوتا ہے. وہ بیٹھا ہوتا ہے, انسان اس کے گرد گردش کر رہے ہوتے ہیں. کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون. میرے بندے بن جاؤ, یہ خواہشیں ساری تمہاری پوری ہو جائیں گی. یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین. شراب کا چشمہ ہوگا, اس سے وہ اس چشمہ جاری سے شراب کے گلاس اور جام اور آب خورے اور کوزے بر بر کے وہ جنتیوں کو پلائیں گے, مقربین کو. یہ مقربین کا شاہانہ انداز ہوگا وہاں. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. جنت کی شراب ایسی ہوگی, پی کے نہ درد سر ہوگا نہ مستی چڑھے گی. یہاں ایسے لوگ بھی جب تک مستی نہیں چڑھتی ان کو ہوش ہی نہیں آتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو مستی میں ہوش آتا ہے. کیسی عجیب بات ہے. اللہ کہتے ہیں جنت کی شراب ایسی نہیں ہے, نہ درد سر ہوگا, نہ عقل میں فتور آئے گا, نہ مستی چڑھے گی. وَلَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ. وہ جہنم کے ابدی بچے غلمان جنت ہاتھوں میں پھل لے کے پھریں گے کہ جو چاہو چن لیں. مقربین جس کو چاہے اٹھا لیں. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. پرندوں کا گوشت اٹھائے پھریں گے, پیش کریں گے. وحور عین. اور سب سے بڑھ کر رفیقہ حیات اللہ وہاں حور عین دیں گے. خوبصورت ترین, خوبصورت بڑی آنکھوں والی حوریں اللہ باقاعدہ اس کا حسن بتاتے ہیں. اور حسن بتاتے ہوئے بھی اللہ کتنی نظافت رکھتے ہیں. وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون. بڑی آنکھوں والی خوبصورت حور عین, ایسی خوبصورت جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی ہوتے ہیں. عورت کی خوبصورتی اسی کے اندر ہے کہ اسے کوئی نامحرم نہ دیکھے, اسے کوئی نامحرم مس نہ کرے. اپنے گھروں میں ان چیزوں کا احتیاط کریں. ہر نتھو پتو ایرا غیرہ آ کے آپ کی بیوی کو ہاتھ میں لا رہا ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ کیوں ملایا آپ کا بھائی آپ کی بیوی سے ہاتھ؟ کیوں ملایا آپ کا بھانجا آپ کی بیوی سے ہاتھ؟ کیوں ملایا آپ کا بھتیجا آپ کی بیوی سے ہاتھ؟ نامحرم کو ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے. کل ہی میں کہیں سے آ رہا تھا تو جو ساتھ گاڑی میں ڈرائیور بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے بڑا عجیب واقعہ سنایا. کہتا جی ایک نانی صاحبہ کسی کی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنی گئی ہے کہ میرا نواسا میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے, ہو سکتی ہے؟ یعنی بانجا خالہ سے شادی کرنا چاہ رہا ہے, حقیقی خالہ سے.
مولوی صاحب نے پھر 10 باتیں سنا کے واپس کر دیے. شرم کرو, تم یہ مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟ اور مسئلہ پوچھنے ماں گئی ہے, نانی گئی ہے اپنے نواسے کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کے, یہ رشتہ ہو سکتا ہے تو میں کر دوں. مولوی صاحب نے انکار کر دیا. پھر ہوا کیا؟ وہی لڑکا اس کے پاس اس کی ممانی بھاگ کے آ گئی. یہ یہاں تک ہو رہا ہے آج کل. احتیاط کریں ان چیزوں پہ. عورت کا حسن یہ ہے کہ اسے نامحرم نہ دیکھے, نامحرم چھوئے نہیں. کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون. یہ سارا بدلہ اللہ کہتے ہیں جو دنیا میں میرے لیے تم نیک اعمال کرتے رہو, اپنے لیے کرتے رہو, میرے نام پہ کرتے رہو, یہ اس کا بدلہ ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما. جنت میں جنتی مقربین کوئی لغو بات نہیں سنیں گے, کوئی گناہ کی بات نہیں سنیں گے. الا قیلا سلاما سلاما. جو بات ہوگی سلامتی والی ہوگی, کوئی غیبت, کوئی چغلی, کوئی بہتان تراشی, کچھ بھی وہاں نہیں ہوگا. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. دائیں ہاتھ والے, کیا خوش نصیبی ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی. فی سدر مخضود. بیخار بیریوں میں ہوں گے. بیری کا پھل اس پہ کانٹے ہوتے ہیں, جتنا کانٹے دار پھل ہوگا اتنا ذائقہ کم ہوتا ہے, جتنے بیری کے پہ کانٹے کم ہوتے ہیں اتنا بیری کا پھل زیادہ لذیذ ہوتا ہے. جنت میں جو بیری کا پھل ہوگا اس پہ کوئی کانٹے نہیں ہوں گے. فی سدر مخضود وطلح منضود. تہ بر تہ کیلے چڑھے ہوئے ہوں گے. وماء مسکوب. ہر دم رواں دواں پانی آبشاریں ہوں گی. وفاکہۃ کثیرہ. بکثرت پھل ہوگا. لا مقطوعہ. وہ موسم آنے پر ختم نہیں ہوں گے, موسم جانے پر ختم نہیں ہوں گے. موسم ختم ہو گیا ختم, نہ توڑنے پر ختم ہوں گے, آپ کھاتے جائیں گے وہ لگتا جائے گا. ولا ممنوعہ. کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. آج بھی ہمارے علاقوں میں رواج ہے, وہ کہتے ہیں درخت کی ٹہنی نہ توڑو, ہمارے باغات میں جا کے جو کھانا کھا لو. کہتے ہیں ٹہنی نہ توڑو. ہم نے بچوں کی طرح ان کی پرورش کی ہے. کھانا آزاد ہے, جتنا کھا سکتے ہو کھا لو. اللہ کہتے ہیں وہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ. اونچی نشست گاہیں ہوں گی. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن بکارا. ہم نے تو جنت کی حوروں کو ایک عجیب طریقے سے پیدا کیا, بغیر ولادت کے پیدا کیا. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ, ہم یہ جنتیوں کی دنیا کی بیویوں کو نئے سرے سے پیدا کر کے انہیں کنواری اور باکرہ بنا دیں گے. ایک صاحب نے کہا لطیفہ ہے, لیکن ایسے بیوقوفانہ لطیفے کسی کو منہ سے نکالنے نہیں چاہیے. کہتا مجھے پتہ ہے میری بیوی خوبصورت ہو کے بھی آخر کتنی ہوگی. کہتے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن بکارا. اللہ نئے سرے سے پیدا کریں گے حوروں کو, نئے سرے سے. حوروں تو ایک ترجمہ ہو گیا. دوسرا دنیا کی بیویوں کو بھی نئے سرے سے ایسی خوبصورت بنائیں گے اللہ. اللہ ہم عمر بنا دیں گے, ہم سن. عربا. وہ دنیا کی جو بیویاں چاہے جتنا مرضی میاں کے گریبان کو آتی ہوں, چیختی چلاتی ہوں, دنیا کے سارے عیب اس کے اندر موجود ہوں, لیکن جب جنت میں جائے گی دنیا کی بہترین خواتین کی جتنی بہترین نسوانی خصوصیات اللہ سب اس میں جمع کر دیں گے. عربا. عربا کا لفظ بہترین نسوانی خصوصیات کے لیے بولا جاتا ہے. وہ عورت جو وزادار ہو, طرحدار ہو, خوش گفتار ہو, خوش اطوار ہو, نسوانی جذبات سے لبریز ہو اور اپنے میاں سے عشق کرتی ہو, میاں اس سے عشق کرتا ہو, ایسی عورت کو عرب کہتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. وہاں نہیں یہاں بھی. ہاں, یہاں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, سمجھ آئی. یہاں نا امید نہ ہو, اللہ کے بن جائیں, بیوی آپ کی بن جائیں گی انشاءاللہ. ایک بزرگ کہا کرتے تھے, کہتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. کہ کیسے؟ کہ جب بیوی میری نافرمان ہوتی ہے میں سمجھ جاتا ہوں میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی کی ہے. بعض حکایتوں میں بڑی سبق آموز چیزیں ہوتی ہیں, بہت سبق آموز چیزیں ہوتی ہیں. کل ہی میں نے پڑھا, ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے بابا جی دریا کے یا نہر کے کنارے. تو لوگ آئے گا بابا جی کیوں بیٹھے ہو؟ کہا انتظار میں ہوں, یہ دریا کا پانی گزر جائے تو میں گزر جاؤں. تو انہوں نے کہا لگایا,
کہا بابا جی زندگی گزر جائے گی، دریا کا پانی گزر کے ختم نہیں ہوگا۔ کہا بیٹا یہی تو میں سمجھا رہا ہوں، زندگی کے مسائل ختم نہیں ہوں گے، زندگی گزر جائے گی۔ آج بچی کی شادی کریں گے، کل بیٹے کی شادی کریں گے، حج کر لیں گے، ملازمت ختم ہو جائے گی، اور یہ ذرا ان تمام چیزوں سے فارغ ہو گئے پھر حاجی نمازی بنیں گے۔ کہا نہیں، مسائل ختم نہیں ہوں گے، زندگی ختم ہو جائے گی، اس لیے پہلے سے تیاری کرنی ہے۔ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، یہ اصحاب یمین جو دوسرے درجے کے جنتی ہوں گے، یہ ہر امت کے پہلے طبقے میں بھی زیادہ ہوں گے، دوسرے آخری طبقے میں بھی زیادہ ہوں گے۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور دائیں ہاتھ والے جو لیفٹسٹ ہوں گے وہاں کا ان کی بدبختی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ فی سموم، لو کی لپٹ میں ہوں گے، وحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ آگے کیا کر سا، وظل من یحموم، کالے دوے کے سائے میں ہوں گے۔ لا بارد ولا کریم، اس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی کہ سائے سے سکون ملے، کوئی آرام دہ نہیں ہوگا وہ سایہ۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ لوگ جو اس انجام کو پہنچے، آخر ان کا گناہ کیا تھا؟ تو ذرا سنیے کان کھول کے، اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ اس انجام کو پہنچنے سے پہلے دنیا میں خوشحال تھے۔ کان لگا کے سنیں، جو جتنا بھی خوشحال ہے اچھی طرح سنیں۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ لوگ اس انجام سے دوچار ہونے سے پہلے دنیا میں خوشحال تھے، اور خوشحالی نے ان پر الٹا اثر کیا تھا۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔ کیوں؟ غریب بیچارہ تو خالی شیخ چلی کے خواب دیکھتا ہے، اگر امیر بد کرداری پر اتر آئے تو پھر اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کے پاس گناہ کرنے کے تمام وسائل ہوتے ہیں۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، ہڈیاں رہ جائیں گی، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ او آباؤنا الاولون، ہمارے باپ دادے بھی اٹھائے جائیں گے۔ اب اللہ جواب دے رہے ہیں، اللہ کو جلال آ رہا ہے۔ قرآن کریم کے اسلوب کا آپ کو پتہ ہو نا تو کہ آپ کو کبھی اشکالات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ قرآن کریم سے اپنا تعلق قائم کریں۔ کہیں اللہ تعالیٰ حکیمانہ جواب دیتے ہیں، کہیں تفہیمانہ جواب دیتے ہیں، کہیں حاکمانہ جواب دیتے ہیں۔ تیری ایسی کی تیسی سمجھ لے، وہ جواب آرڈر ہوتا ہے، یہاں حاکمانہ جواب ہے۔ کہا ہم اٹھائے جائیں گے، اب اللہ یہاں سمجھا نہیں رہے ہیں، حاکمانہ جواب دے کے سمجھا رہے ہیں۔ کہاں قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، میرے نبی کہہ دیں ان سے اولین و آخرین تمام کے تمام ایک معلوم دن میں، ایک معلوم وقت پہ، مقرر وقت پہ ضرور جمع کیے جائیں گے۔ اب یہاں اس جمع کرنے پر کوئی دلیل نہیں دی جا رہی، حاکمانہ جواب دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ دلیل سے تو پورا قرآن بھرا ہوا ہے، اور جگہوں پر بھی ہے، سمجھائی؟ جنہوں نے یہ سوال کی کوئی ان کو اور جواب تھوڑی ملے، یہاں جواب حاکمانہ ہے، ہاں ضرور جمع کیے جاؤ گے، یہ میری طاقت ہے، میں تم سب کو جمع کر کے رہوں گا ایک معلوم دن میں اور ایک مقررہ وقت پہ۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اور پھر تم یاد رکھو میرے دین کو جھٹلانے والو، گمراہ لوگو، لآکلون من شجر من زقوم، تمہیں شجر زقوم درخت کھانے کو ملے گا، یہ جہنم سے ہی پیدا ہوگا، آگ سے۔ اس وقت لوگ کہتے تھے آگ میں کیا چیز پیدا ہوتی ہے، آج سائنس ثابت کر رہی کہ آگ کے بھی کیڑے مکوڑے، آگ میں بھی چیزیں جنم لیتی ہیں، کہ یہ آگ سے نکلے گا۔ لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، اسی سے تمہیں پیٹ بھرنا ہوگا۔ فشاربون علیہ من الحمیم، اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا۔ فشاربون شرب الہیم، اور پھر تم اس کھولتے ہوئے پانی کو ایسے پیو گے جیسے پیاس سے مارا ہوا اونٹ پانی پیتا ہے۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہی مہمانی ہوگی ان جہنمیوں کی قیامت کے دن۔
نحن خلقناکم، ارے ناشکرو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون، پھر کیوں نہیں سچ جانتے، تصدیق کرتے کہ ہم تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ افرأیتم ما تمنون، ارے بتاؤ تو صحیح، یہ جو منی کا قطرہ جو تم ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس سے تخلیق کی کارکردگی کاریگری تم دکھاتے ہو یا ہم دکھاتے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت، صرف تمہاری زندگی ہمارے قابو میں نہیں، تمہاری موت بھی ہمارے قابو میں ہے۔ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہے کہ کس کی کب موت آنی ہے، کس نے ماں کے پیٹ میں مرنا ہے، کس نے باہر آتے ہی مرنا ہے، کس نے بچپنے میں یا لڑکپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، ایسی عمر میں جا کے مرنا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بندہ پھر کچھ بھی نہیں جانتا۔ وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، ہم عاجز نہیں آئے کہ تمہاری جگہ بدل کے کسی اور کو لائیں اور تم ایک ایسی تخلیق میں پہنچا دیں، ایک ایسی شکل میں جسے تم جانتے ہی نہیں ہو۔ اللہ کیسی دھمکی دے رہے ہیں کہ تمہاری جگہ کسی اور کو لیں اور تمہیں تمہاری تخلیق ایسی بنا دیں کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ نے انسانوں کو بندر نہیں بنایا، اللہ قادر ہے۔ اسی طرح جب جہنم، جب میدان حشر ہوگا، کھال کھال، رواں روگا، پور پور بولے گا، نہیں بولے گی تو پھر زبان نہیں بولے گی، جب وہ زبان سے جھوٹ بولنے لگیں گے اللہ زبان پر مہر لگا دیں گے، پھر وہ سر کے بل چلیں گے، تخلیق کا پیراڈائم ہی وہاں چینج ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ افرأیتم ما تحرثون، برے بتاؤ تو صحیح جو تم بیج بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما، ہم چاہیں تو آفت نازل کر کے تمہاری کھیتی کو بس بنا کے رکھ دیں۔ فظلتم تفکہون، پھر تم تعجب کرتے رہ جاؤ، باتیں بناتے رہ جاؤ، انا لمغرمون، ارے ہم پر تو چٹی پڑ گئی، ہم پر تو توان آ گیا، ہم محروم ہو گئے، بل انا لمغرمون بل نحن محرومون، ارے ہم تو بالکل ہی محروم ہو گئے، جو کھیتی پہ لگایا تھا کیپٹل سرمایہ وہ بھی گیا۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، ارے بتاؤ تو صحیح وہ پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، میٹھے بادلوں سے اسے تم نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرتے ہیں؟ میٹھے بادل، مزن میٹھے بادل کو کہتے ہیں۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، ہم چاہیں تو اسی پانی کو کھاری بنا کے رکھ دیں، شکر کیوں نہیں کرتے؟ یہی پانی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، H2O اٹھتا ہے نا، دو حصے ہائیڈروجن ایک حصہ آکسیجن، کھاری پن اس کا نیچے رہ جاتا ہے۔ سمندر کا پانی تو کھاری ہوتا ہے، سمندر کا پانی تو زمین کو بنجر کر کے رکھ دیتا ہے، لیکن جب یہ اللہ کی طرف سے فلٹر ہوتا ہے اس کا کھارا پن، یہی اللہ کہہ رہے ہیں ہم چاہیں تو کھارا بنا کے رکھ دیں، اللہ اس کا کھاری پن نیچے رکھ دیتے ہیں، صرف H2O اوپر اٹھتا ہے۔ مخصوص ٹمپریچر پہ اللہ نے پانی کے اندر یہ قدرت رکھی، وہ بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس بھاپ کو پھر ہوائیں اٹھا کے لے جاتی ہیں، جب اوپر پہنچا دیتی ہے پھر ایک بادلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، بھاپ مل کے بادلوں میں تبدیل ہو جاتی ہے وہ ساری بھاپ، پھر ایک خاص ٹمپریچر پہ آ کے وہ بھاپ دوبارہ پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر اللہ جہاں جہاں چاہتے ہیں وہاں وہاں اس کو گرا دیتے ہیں۔ افرأیتم النار التی تورون، ارے بتاؤ تو صحیح یہ جو آگ تم سلگاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس کا درخت تم پیدا کرتے ہو یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ سبز ٹہنیاں رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے، اللہ نے سبزے میں آگ رکھی ہے، اور اسی صورت کے اندر ہے آگ میں اللہ نے درخت کو پیدا کیا ہے، اللہ ہے۔ نحن جعلناها تذکرہ، سبز ٹہنیوں میں آگ یہ یاد دہانی کا ذریعہ ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، ومتاعا للمقوین، حاجت مندوں کے لیے سامان زندگی ہے آگ۔ فسبح باسم ربک العظیم، میرے نبی اپنے پروردگار کی قدرت کی حمد و ثنا بیان کرو، تسبیح بیان کرو، تمہارا پروردگار ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم میں اللہ قسم کھا رہے ہیں ستاروں کے محل وقوع کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ،
اللہ کہتے ہیں میں بہت بڑی قسم کھا رہا ہوں اگر تمہیں پتہ ہو. قسم کس پہ؟ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن بڑی شان والا ہے. ستارے اپنے محل وقوع میں روشن ہو کے فضا کو منور کر دیتے ہیں. قرآن اگر اس کو موقع محل کے مطابق اس کی تلاوت کی جائے تو یہ دلوں کو روشن کر دیتا ہے. فی کتاب مکنون، لوح محفوظ میں ہے، اس نوشتے پہ کسی اور کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک اس کو چھو نہیں سکتے، صرف فرشتے پاک اس کو چھوتے ہیں وہاں. تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کا یہ نازل کردہ کلام ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، ایسے عظیم کلام سے تم بے اعتنائی برتتے ہو میرے بندو. آج فیشن ہے لوگوں میں، آپ کس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں؟ وہ ایسے انگریز کا نام لیتے ہیں، جب تک منہ ٹیڑھا نہ کرے اس کا نام ہی نہیں آتا زبان پہ. بڑے فخر سے لوگ بتاتے ہیں، اگلا وہ اپنا سٹیٹس اس کے اوپر مارتے ہیں. وہ حیران ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کس فلاسفر کی کتاب پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ارے سب سے بڑی کتاب یہ ہے. اللہ کہتے ہیں تم اس ایسی عظیم کتاب سے بے اعتنائی برتتے ہو. افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، تم نے رات دن کا روزہ اور روزینہ، رات دن کا روزینہ اور رزق یہی بنایا ہوا ہے، اپنی غذا تم نے یہی بنائی ہوئی ہے کہ میری کتاب کو جھٹلاتے پھرو. فلولا اذا بلغت الحلقوم، میری کتاب کو جھٹلاتے ہو، اس کا مطلب تم خود مختار ہو، تمہارے اوپر کسی کا اختیار نہیں چلتا، تم بس خود ہی آئے ہو، مرکزی حیثیت دنیا میں تمہیں حاصل ہے تو اچھا پھر آ جاؤ. فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب جان حلق کو پہنچی ہوتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم مرتے ہوئے کو جاتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہوتے ہو. تمہارا عزیز ترین رشتہ ہوتا ہے، تم اس کی موت کو روک. وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم، تمہارا رشتہ تو بڑا ہوگا لیکن ہم اس وقت تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں. ولکن لا تبصرون، لیکن تمہیں دکھائی نہیں دیتے. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم خود مختار ہو، تمہارے اوپر کسی کا بس نہیں ہے، تو پھر اپنے جانے والے کی موت کو ذرا روک کے دکھاؤ. اللہ نے کتنا بڑا چیلنج دے دیا. آج سائنس کہتی ہے ہماری انتہا یہ ہوگی کہ ہم موت کو شکست دے دیں. ہم کہتے ہیں یہ ناممکن ہے تمہارے لیے، کیونکہ قرآن نے اعلان کیا ہے، زبان نبوت سے اعلان کروا دیا ہے، یہ ممکن نہیں کوئی موت کو شکست جاتے. دیکھیں موت پہ موت صرف میدان حشر میں ہوگی. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، وہ لوگ جو مقربین ہوں گے وہ راحتوں میں ہوں گے، با فراغت روزی میں ہوں گے، نعمت بری جنتوں میں ہوں گے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، جو لوگ دائیں ہاتھ والے ہوں گے فرشتے سلام کر کے ان کا استقبال کریں گے اور ان کو بتائیں گے تم دائیں ہاتھ والے ہو، تم رائٹسٹ ہو، آ جاؤ. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، وہ لوگ جو دنیا میں مکذبین رہے ہوں گے، دین کو جھٹلاتے رہے ہوں گے، گمراہ ہوں گے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، ہم ان کی بھی مہمانی کریں گے، ان کی بھی میزبانی ہمارے ذمے ہے، ہم کھولتے ہوئے پانی سے ان کی مہمانی کریں گے. وَتَصْلِيَةُ الجحیم، جہنم میں ہم دھکیل دیں گے ان کو. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، میرے نبی یہ جو باتیں کی ہیں یہ حق یقین ہیں، سچی اور سچی اور کھری اور سچی باتیں ہیں. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، میرے نبی اپنے رب عظیم کی ہمیشہ پاکی بیان کرو کہ تمہارا اللہ اپنی قدرت میں پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، عمل میں نقصان سے پاک ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.